پاکستان میں پھر دہشت گردی ہوئی ہے، اور یہ دہشت گردی ہوئی افواج پاکستان کے لوگوں کو شہید کیا ہے، اور اس سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب اور پھر ہزارہ برادری اور پھر اب افواج پاکستان، یہ حملوں کا تسلسل ہے، دشمن کون ہے، اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، وہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، رپورٹ کو واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بلوچستان میں پھر دہشت گردی، تخریب کار کون؟ بلوچستان میں تخریب کار عناصر ایک مرتبہ پھر متحرک ہو گئے۔ کوئٹہ سبزی منڈی میں بم دھماکے کے بعد دہشت گردوں نے بلوچستان کے علاقے مکران میں کوسٹل ہائی وے پر بیزی ٹاپ کے قریب کراچی سے گوادر کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں کی بسوں کو روک کر سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 14 افراد کو بسوں سے اتار کر قتل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے مسافروں کو بسوں سے اتار کر شناخت کے بعد چند افراد کو علیحدہ کیا اور قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ قتل ہونے والے افراد میں پاک بحریہ کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کوسٹل ہائی وے فائرنگ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وحشیانہ حملے کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بلوچستان تخریب کاری میں بیرونی عناصر ملوث ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے بھی کہا ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ ملک کو بدنام کرنے اور بلوچستان کی ترقی کو روکنے کی گھناؤنی سازش ہے۔ امن کے دشمن بیرونی آقاؤں کے اشارے پر اپنے ہی لوگوں کا خون بہا رہے ہیں۔ 24 اردو ذرائع کے مطابق گوادر سی پیک اور بیرونی سرمایہ کاری کو متاثر کرنے کے لیے پڑوسی ممالک کے تخریب کار اور دہشت گرد عناصر متحرک ہیں۔ کراچی میں مفتی تقی عثمانی پر حملہ، کوئٹہ سبزی منڈی میں حملہ، پشاور حیات آباد میں دہشت گردوں کی موجودگی۔ اس سے قبل بھارت کی 27 فروری کو جارحیت اور اب مکران کوسٹل ہائی وے پر دہشت گردانہ کاروائی۔ ان تمام واقعات کی کڑیاں کلبھوشن نیٹ ورک، انڈیا، ایران اور افغان کٹ پتلی حکومت سے ملتی ہے۔ گزشتہ دنوں کراچی سے کالعدم سپاہی محمد کے 6 خطرناک دہشت گردوں کا پکڑا جانا، جن کو ایران سے تربیت ملتی رہی اور جو کلبھوشن یادیو نیٹ ورک کے ذریعے ملک میں تخریب کاری میں ملوث رہے، اس سے بھی کڑیاں پڑوسی ممالک سے ملتی ہیں۔ 24 اردو ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچ علیحدگی پسند BLA اور اس کی ذیلی شاخوں کی محفوظ پناہ گاہیں پڑوسی ممالک ایران اور افغانستان میں ہیں، جہاں انہیں باقاعدہ ٹریننگ اور تربیت دے کر بلوچستان میں تخریب کاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایران کے شہر زاہدان اور چابہار میں بھارتی بدنام زمانہ ایجنسی را کے خفیہ مراکز بھی پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مبصرین کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ایران سے قبل ان کارروائیوں میں تیزی کا اصل ہدف پاکستان کے پاس موجود پڑوسی ممالک کے دہشت گردانہ کارروائیوں کے ثبوتوں کو سبوتاژ کرنا اور پاکستان کے کیس کو کمزور کرنا ہے۔